ناظرین، آج سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 14 سے 18 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ دوستو، ہم سب اپنی اپنی زندگیوں میں کہیں نہ کہیں مسائل کا شکار رہتے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں ہمیں چھوٹی چھوٹی مشکلات کا سامنا رہتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں صرف بڑے بڑے مسائل کا حل نہیں ہے، بلکہ آپ کی چھوٹی چھوٹی مشکلات کا بھی حل موجود ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کبھی پریشان ہوں اور آپ کو قرآن کی کسی آیت میں اس مشکل کا کوئی حل نظر آ جائے، کوئی امید، کوئی آس نظر آ جائے۔ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو نماز اور قرآن پڑھیں، آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ تو آئیں آج کا ترجمہ اور تفسیر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در حقیقت اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ اپنے عقل کے اندھے پن میں بڑھتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سرکشوں کی رسی دراز کرتا ہے۔ کوئی شخص سرکشی کے راستے پر چل پڑے تو اللہ تعالیٰ اسے فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ اسے ڈھیل دیتا ہے کہ چلتے جاؤ جہاں تک جانا چاہتے ہو۔ تو ان کی بھی اللہ تعالیٰ رسی دراز کر رہا ہے، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اصل میں مذاق تو اللہ کے نزدیک ان کا اڑ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی خرید لی، سو نافع نہ ہوئی ان کی تجارت ان کے حق میں اور نہ ہوئے راہ پانے والے۔ یہ بڑا پیارا انداز بیان ہوا ہے۔ ان کے سامنے دو آپشن تھے۔ ایک شخص نے گمراہی کو چھوڑا اور ہدایت لے لی، اسے اس کی بھاری قیمت دینا پڑی، اسے تکلیفیں اٹھانی پڑیں، اس نے یہ سب کچھ منظور کیا اور ہدایت لے لی۔ جبکہ ایک شخص نے ہدایت کے دے کر گمراہی لے لی، آسانی تو ہو گئی، فوری تکلیفوں سے تو بچ گئے، دونوں طرف سے اپنے مفادات کو بچا لیا، لیکن حقیقت میں سب سے گھاٹے کا سودا یہی ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور چھوڑ دیا ان کو ان اندھیروں کے اندر کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یہاں ایک شب تاریک کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ علامہ اقبال کے الفاظ میں اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو تیرے لیے ہے میرا شعلہ نوائے قندیل۔ اندھیری شب ہے، قافلہ بھٹک رہا ہے۔ کچھ لوگ بڑی ہمت کرتے ہیں کہ اندھیرے میں بھی ادھر ادھر سے لکڑیاں جمع کرتے ہیں اور آگ روشن کرتے ہیں، لیکن عین اس وقت جب آگ روشن ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کی بینائی سلب ہو جاتی ہے۔ پہلے وہ اندھیرے میں اس لیے تھے کہ خارج میں روشنی نہیں تھی، اب بھی وہ اندھیرے میں ہی رہ گئے کہ خارج میں تو روشنی آ گئی مگر ان کے اندر کی روشنی گل ہو گئی، ان کی بصارت سلب ہو گئی۔ یہ مثال ہے ان کفار کی جو اسلام کی روشنی پھیلنے کے باوجود اس سے محروم رہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے ہر سو تاریکی چھائی ہوئی تھی، کوئی حقیقت واضح نہیں تھی۔ قافلہ انسانیت اندھیری شب میں بھٹک رہا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آگ روشن کر دی۔ اس طرح ہدایت واضح ہو گئی، لیکن کچھ ضد، تعصب، تکبر یا حسد کی بنیاد پر کچھ لوگوں کے اندر کی بینائی زائل ہو گئی، چنانچہ وہ تو ویسے کے ویسے بھٹک رہے ہیں۔ جیسے پہلے اندھیرے میں تھے ویسے اب بھی اندھیرے میں ہی ہیں۔ روشنی میں آنے والے تو وہ ہیں جب ان کا ذکر سب سے پہلے متقین المتقین کے نام سے ہوا ہے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو اب یہ نہیں لوٹیں گے۔ فرمایا، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ لوٹنے والے نہیں۔ یہ کون ہیں؟ ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ اور عقبہ بن ابی معیط، سب کے سب ابھی زندہ تھے جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں۔ یہ سب تو غزوہ بدر میں واصل جہنم ہوئے، تو یہ لوگ اس مثال کا مصداق کامل ہیں۔ آگے اب دوسری مثال بیان کی جا رہی ہے۔
یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے بڑے زور کی بارش برس رہی ہو، آسمان سے اس میں اندھیرے بھی ہیں اور گرج بھی اور بجلی کی چمک بھی۔ یہ اپنی انگلیاں کانوں کے اندر ٹھونس لیتے ہیں مارے کڑک کے موت کے ڈر سے، اور اللہ ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے منافقین کے دوسرے گروہ کی بیان فرمائی ہے، یعنی وہ لوگ جو بظاہر مسلمان تو ہو گئے تھے مگر ضعیف ایمان کی وجہ سے ہمیشہ شک میں مبتلا رہتے تھے، راحت و آرام کی صورت میں مطمئن نظر آتے، جب تکالیف کا سامنا ہوتا تو شک و شبہ میں پڑ جاتے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے، پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچ جائے تو اس کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش پہنچے تو اپنے منہ پر الٹا پھر جاتا ہے۔ اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا، یہی تو صریح خسارہ ہے۔ بارش سے مراد اسلام ہے، اندھیروں اور گرج سے مراد وہ تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں جو اسلام کی راہ میں پیش آتی ہیں۔ چمک سے مراد مسلمانوں کو حاصل ہونے والی کامیابیاں، اور کڑکنے والی بجلیوں سے مراد جہاد کے احکام ہیں جن میں منافقین کو موت دکھائی دیتی ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو پہلے گروہ کی طرح ان کی سماعت اور ان کی نگاہیں بھی لے جاتا، مگر اللہ کا دستور ہے کہ جو شخص جس حد تک سننا دیکھنا چاہے وہ اسے سننے اور دیکھنے کا موقع دیتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی آیات کا معنی و مفہوم ضرور سمجھ آیا ہوگا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے اور ہم سب کو دوسروں کے کام آنے والا بنائے۔ آمین۔